الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقضى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فمن لم يزك فلا صلاة له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. یعنی یہ 5 چیزیں اسلام کے لیے ایک ستون کا کردار ادا کرتی ہیں. وہ کہ 5 پلر ہے بنیادی اسلام کے، جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے. پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسری چیز وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا. تیسری چیز وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا. والحج، اور چوتھی چیز حج ادا کرنا. اور 5ویں چیز صوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا. تیسری جو بنیادی چیز ہے، جسے آپ بنیادی پلر کہہ سکتے ہیں، ستون کہہ سکتے ہیں، وہ زکوٰۃ ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں، احادیث میں کثرت سے آیات وارد ہوئی ہے. جو ادا کرتا ہے اس کے بارے میں بھی، اور جو ادا نہیں کرتا اس کے بارے میں کیا وعید ہے وہ بھی موجود ہے. اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، کہ جو لوگ فضہ اور چاندی اور سونا جمع کرتے ہیں اور پھر اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کا مقصد یعنی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. فبشرهم بعذاب أليم، تو ان کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دیں. خوشخبری تو عذاب کی نہیں ہوتی، وہ تو کسی اور اچھی چیز کی ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر دیں. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن یہ سونا اور چاندی ان کو گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں. فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس سونے چاندی کے ساتھ ان کے پیشانیوں کو، ان کی پشتوں کو، ان کے کروٹوں کو داغا جائے گا.
ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے جمع کیا تھا لانفسکم، اپنے لیے، اپنے جانوں کے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب جب تم لوگ خزانہ جمع کرتے تھے، جمع کرتے رہیں، تو اس کا اب ذائقہ تم چکھ لو آگ میں۔ اور اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، امرنا باقامۃ الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم کیا گیا ہے۔ فمن لم یزکی فلا صلاۃ لہ، جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فلا صلاۃ لہ، تو اس کی نماز میں معتبر نہیں۔ قرآن پاک میں بارہا اللہ جل جلالہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو لگایا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اس لیے فرمایا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جس کی زکوٰۃ گئی تو اس کی نماز بھی گئی۔ اور ایک اور حدیث میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اذا ادیت زکاۃ مالک فقد قضیت ما علیک فیہ، کہ جب آپ اپنی مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو جو حق ہے اس مال میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے وہ آپ نے ادا کر دیا۔ زکوٰۃ کا لفظ ہم سنتے رہتے ہیں، اس کے معنی کیا ہے؟ تو اس کی لغوی معنی ہے زکوٰۃ تطہیر، پاک کرنا، کسی چیز کو پاک کرنا۔ اسی طرح بڑھوتری کے معنی میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ تو اس کی لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاحی تعریف ہے ایک مخصوص مقدار، مخصوص مال میں اللہ کے لیے دینا، اللہ کے حوالے کرنا، یا اللہ نے جن لوگوں کے بارے میں کہا ہے ان کو ادا کرنا، یہ زکوٰۃ ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ آپ ان لوگوں سے مال لے لیجیے، خود من اموالہم، ان کی مال میں سے صدقہ لے لیجیے، تطہرہم بہا وتزکیہم، اس کے ذریعے سے ان کو پاک کیجیے، ان کے مال کو پاک کیجیے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا بھی کیجیے۔ تو زکوٰۃ تطہیر، مال پاک کرنے کو کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو گویا کہ وہ مال انسان پاک کر دیتا ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو اس میں میل کو چیل باقی رہے گی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں 4 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1 زکوٰۃ کی شرائط، نمبر 2 زکوٰۃ کا نصاب، نمبر 3 کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور نمبر 4 زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، کن کو زکوٰۃ ہم ادا کر سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز کہ زکوٰۃ کی شرائط کیا ہے، تو کچھ شرائط ہیں جو فرضیت کی ہیں، اگر وہ شرائط نہ ہو یا ان میں سے کوئی شرط نہ ہو تو زکوٰۃ فرضی نہیں ہوتی، اور کچھ شرائط ایسی ہیں جو وجوب کی ہیں، جب وہ پائی جائیں گی تو زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوگی۔ پہلی شرط جو فرضیت سے متعلق ہے وہ ہے کہ انسان مسلمان ہو، لہٰذا کافر کے مال پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کافر ہے تو اس پر اس کے پاس اگرچہ جتنے بھی مال ہو لیکن اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ نمبر 2 انسان بالغ ہو، اگر کوئی بچہ ہے اس کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے ایک بچہ ہے 8 سال کا، 7 سال کا، اس کے پاس کروڑوں کی مالیت میں پیسے موجود ہو، بالفرض و محال اس کا والد فوت ہو گیا، ہاں وراثت تقسیم ہو گئی، اس کے ظاہر ہے کہ اس کو حصہ ملے گا، جو لڑکے کا حصہ ہوتا ہے پورا اس کو ملے گا، اس کے حصے میں 5 کروڑ روپے آ گیا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ نابالغ ہے، جب تک یہ بالغ نہیں ہوتا اس کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب وہ بالغ ہوگا اس کے بعد اس کے مال میں زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوگی۔ اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ وہ شخص عاقل ہو، عقل مند ہو، پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو۔ اگر کوئی پاگل ہے تو اس کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، فرض ہی نہیں ہے۔ یہی مثال ہم ادھر بھی لے سکتے ہیں، ایک پاگل ہے، مجنون ہے، اس کے پاس کئی کروڑ
ماں کی مالیت ہے، مثلا اس کا والد فوت ہو گیا، کوئی والد فوت ہو گیا تو اس کی وراثت میں 10 کروڑ آ گیا. اب پیسے تو اس کے پاس موجود ہیں، لیکن چونکہ وہ عاقل نہیں ہے، وہ مجنون پاگل ہے، اس لیے اس کے مال میں زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے. اسی طرح چوتھی شرط یہ ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرے اس کو اس کی فرضیت کا علم بھی ہو کہ زکوٰۃ فرض ہے. لیکن فقہاء نے لکھا یہ شرط اس شخص کے لیے جو دارالحرم میں رہتا ہو. جو دارالاسلام میں رہتا ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ پہ فرض ہوتی ہے. دارالاسلام میں اگر کوئی رہتا ہے تو شرعی مسئلے سے ناقفیت واقف نہ ہونا یہ عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا. کوئی پاکستان میں رہتا ہے تو اس کو پاکستان کے قانون کا پتہ ہونا ضروری ہے. اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، کل کو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان اس ملک کے قانون میں قتل کرنا جرم ہے، تو کیا اس کا یہ عذر معتبر ہوگا؟ ظاہر ہے نہیں ہوگا. تو جو بھی دارالاسلام میں رہتا ہے، جیسے پاکستان ہے، تو اگر وہ کسی مسئلے کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ نماز بھی فرض ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس لیے میں نے نہیں پڑھی، تو یہ عذر اس کا معتبر نہیں ہوگا. تو یہ شرائط ہے زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے. کچھ شرائط ہے زکوٰۃ کے وجوب کے بارے میں کہ ادائیگی کب واجب ہوگی. تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوتی ہے جب انسان صاحب نصاب بن جائے. اب نصاب کیا ہے؟ سونے کے اعتبار سے 20 دینار یا 7.5 تولے، یا گرام کے اعتبار سے 87.47 گرام. اگر کسی کے پاس سونا موجود ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. اور چاندی کے اعتبار سے 52.5 تولے چاندی کسی کے پاس ہو، گرام کے اعتبار سے 612.35 گرام اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اس کو صاحب نصاب شمار کیا جائے گا اور یہ زکوٰۃ ادا کرے گا. اور اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے تو اب دونوں کو ضم کیا جائے گا، دونوں کو ملایا جائے گا. اب دیکھیں گے دونوں کو ملانے کے بعد اگر ان کی قیمت کسی ایک نصاب تک پہنچ جائے، سونے کے نصاب تک یا چاندی کی، ظاہر ہے کہ چاندی کے نصاب تک زیادہ جلدی پہنچتی ہے، سونے کے نصاب تک جلدی نہیں پہنچتی قیمت، تو اس صورت میں اس کو صاحب نصاب شمار کیا جائے گا اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 2 تولے سونا ہے اور اسی طرح 5-10 تولے چاندی ہے، تو اب دونوں کو ملانے کے بعد ظاہر ہے کہ 52 تولے چاندی کی جو مالیت ہوتی ہے اس تک اس کی قیمت پہنچتی ہے. آج کل 52 تولے چاندی کی مالیت کوئی 4,60,000 65,000. 2-3 دن پہلے جو میں ریٹ چیک کیا تھا بہت زیادہ تفاوت آ رہا ہے. 8-10 دن پہلے کسی نے مسئلہ پوچھا تو اس وقت ریٹ چیک کیا، بلکہ ایک جگہ نکاح پڑھا رہا تھا تو اس وقت چاندی جو ہے نا وہ 12,260 روپے یہ تولا، تو اس وقت نصاب بن رہا تھا 6,60,000. پھر 3-4 دن پہلے پھر چیک کیا تو 60,700 روپے تک آئے، 2 لاکھ کا فرق آ گیا نصاب. اتنا زیادہ تفاوت ہو رہا ہے چاندی کی قیمت. تو یہ ضم بالقیمہ ایک ضم بالاضاء ہے، لیکن وہ مسئلہ جو ہے نا وہ میں خود ہی ذکر نہیں کر رہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو مشکل لگے سمجھانا. تو یہ ضم بالقیمت کا میں نے آپ سے عرض کیا کہ دونوں کی قیمتوں کو آپس میں ملایا جائے گا اور جب نصاب تک پہنچ جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اسی طرح اگر سونا ہے، کسی کے پاس نقدی ہے، نقدی وہ جو ضرورت سے زائد ہو، جو بنیادی حوائج اصلیہ میں شامل ہے، اس پر زکوٰۃ. کسی کو مثلا تنخواہ آ گئی آخری تاریخ میں 1 لاکھ روپے، لیکن ظاہر ہے کہ کل کو اس نے راشن لانا ہے 1 لاکھ روپے کا گھر کے لیے، تو یہ حوائج میں داخل ہے. اسی طرح کسی کے پاس 10 لاکھ روپے موجود ہے لیکن ڈاکٹر نے اس کے لیے دل کا آپریشن لکھا ہوا ہے، 1 ہفتہ بعد 1 مہینے بعد وہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے آپریشن کروانا ہے، اس نے آپریشن کے لیے رکھا ہوا ہے، تو یہ علاج ہے، یہ حوائج اصلیہ میں داخل ہے، لہٰذا اس شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی.
البتہ اگر کسی نے حج کے لیے مثال کے طور 15 لاکھ رکھا ہوا ہے لیکن ابھی تک اس کے پاس ہے، نیت اس کی ہے کہ میں حج کروں گا، لیکن پیسے اس کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس لیے کہ اس کی ملکیت میں ہے، لہٰذا وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طرح سونا جو ہے نا، وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں خواتین کے پاس سونا ہوتا ہے تو والدین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بچیوں کی شادیوں کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، بچیاں جب ان کی شادیاں ہوں گی تو ان کو دیں گے۔ تو دیکھیے گا اسی طرح نیت کرنے سے وہ انسان کی ملکیت سے نکلتا نہیں ہے، وہ والدین یا والدہ یا والد کی ملکیت سے نکلتا نہیں ہے، وہ والدین کی ملکیت میں رہتا ہے، لہٰذا والدین پر اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ البتہ اگر اولاد نابالغ ہو، نابالغ بچی ہے اور کسی نے یہ کہہ دیا زبان سے کہ یہ میں نے اس بچی کو دے دیا، یہ اس بچی کا ہے، تو اس صورت میں یہ اس بچی کا ہو گیا۔ اب وہ زبان سے کہہ دیا وہ بچی کا ہو گیا، اور چونکہ وہ نابالغ ہے تو اس جو والدین کا قبضہ ہے وہ اس نابالغ بچی کا قبضہ شمار ہوگا، تو گیا کہ اس نے اس کی طرف سے قبضہ بھی کر لیا، قبضہ بھی ہو گیا، اب وہ بچی کا ہو گیا۔ اب چونکہ بچی نابالغ ہے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ نابالغ کی مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، لہٰذا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کسی پر نہیں، بچی پر والدین نے تو ویسے بھی نکال دیا، بچی کو دے دیا، اور بچی چونکہ نابالغ ہے اس لیے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور لیکن پر اس صورت میں یہ ہے کہ وہ بچی کا ہو گیا، واقعی اس بچی کا ہو گیا، اب وہ گفٹ ہو گیا والدین کی طرف سے، اب والدین پھر اس کو استعمال نہیں کر سکتے اور والدین اسے واپس بھی نہیں لے سکتے، اس لیے کہ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ زیرا محرم کو جب کوئی چیز گفٹ کی جائے، ہدیہ کی جائے، تو پھر اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے، رجوع فی الہبہ بھی نہیں کر سکتے، اب وہ اس کا ہے، لہٰذا والدین پر اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو نصاب کے حوالے سے گفتگو، پہلی شرط کیا ہے کہ وہ ہو نصاب ہو انسان کے پاس، صاحب نصاب تب، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر انسان کی ملکیت تامہ ہو، تام ملکیت ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جو نصاب ہے اس کو قرض نے نہ گھیرا ہو، اگر اس کے پاس نصاب تو موجود ہے لیکن قرض نے اس کو گھیرا ہوا ہے، اس صورت میں بھی پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس 20 لاکھ روپے موجود ہیں لیکن اس پر 18 لاکھ قرض ہے، تو اب ظاہر ہے کہ قرض کو منع کیا جائے گا، نکالا جائے گا نصاب سے۔ اب جب اس نے 18 لاکھ نکالا، 20 لاکھ اس کے پاس موجود ہے، تو آگے 2 لاکھ بچتا ہے، تو آج کل یعنی آج سے مراد 13 فروری 2024، تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ نصاب کو پہنچ ہی نہیں رہا وہ مال، تو جب وہ 18 لاکھ نکالے گا تو صاحب نصاب رہتا ہی نہیں ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی۔ البتہ اگر 20 لاکھ اس کے پاس ہے، 10 لاکھ اس پر قرض ہے، قرض اس نے نکالنے کے بعد بھی چونکہ 10 لاکھ اس کے پاس باقی رہتا ہے اور یہ نصاب موجود ہے، صاحب نصاب تب بھی رہتا ہے، تو اس صورت میں نکالنے کے بعد باقی 10 لاکھ کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا 20 لاکھ کی نہ۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ قرض جو ہے نا اس کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے دینے والے پر، جس نے قرض دیا ہوا ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، جس نے لیا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو جس نے قرض دیا ہوا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اس پر واجب ہے۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ جس نے قرض دیا ہوا ہے، قرض تو ابھی اس پر ہے لیکن ادائیگی تب واجب ہوگی جب وہ قرض ملے گا، 5 سال بعد مل جائے، 10 سال بعد مل جائے تو اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوگی، یا اگر ساتھ ساتھ ملتا ہے تو 40% جب ملتا رہتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوگی، ادا کرے گا وہ۔ لیکن اگر وہ یکمشت زکوٰۃ ادا کرے گا 5-10 سال کی تو اس کے لیے مشکل ہوگی، تو اس لیے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے ہر سال۔ اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ زکوٰۃ قرض جس نے دیا ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، جس نے قرض دیا ہوا۔ البتہ جس نے قرض لیا ہوا ہے اگر وہ اس کی اجازت سے زکوٰۃ اس کی ادا کرنا چاہے
وہ اسے کہتا ہے کہ چلو آپ نے میرے ساتھ احسان کیا ہوا ہے تو میں اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، تو اس کی اجازت سے پھر اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا وہ کر سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔ اور اگر کوئی قرض ایسا ہو کہ اس کی ملنے کی توقع ہی نہ ہو، امکان ہی ختم ہو گیا کہ قرض اب نہیں ملے گا، بس اب وہ ہے کہ میرے پیسے ڈوب گئے، اب اس کے بعد تو ایسے جو قرض ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ واجب نہیں۔ اب اگر پھر مل بھی جائے 8 سال بعد 10 سال بعد وہ مل بھی جائے، تب بھی ان 8 سالوں کی یا 10 سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور اکثر لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ قرض دیا ہوا ہے کسی کو، بعد میں وہ قرض ادا نہیں کر سکتا، یعنی وہ مستحق ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ میں نے جو قرض دیا ہوا ہے اب واپس ملنا مشکل ہے، تو چلو اس کی نیت کرتے ہیں زکوٰۃ کی کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ تو دیکھیے گا اگر قرض آپ نے دے دیا اور اس نے استعمال کر لیا، اس کے بعد آپ زکوٰۃ کی نیت نہیں کر سکتے، اگر نیت کریں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب اس کا پھر حل کیا ہے؟ تو ایک حل تو اس کا آسان سا یہ ہے کہ اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہوں تو اس سے کہا جائے کہ آپ میرا قرض ادا کریں، قرض ادا کرنے کے بعد پھر اس کے بعد واپس وہ پیسے اس کو دیے جائیں زکوٰۃ کی نیت سے، قرض بھی ادا ہو گیا، زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی۔ اگر اس کے پاس نہ ہو تو دوسرا حل پھر یہ ہے کہ اس سے کہا جائے کہ آپ کسی اور سے قرض لے لیں، مجھے ادا کر دیں، پھر میں آپ کو زکوٰۃ کی مد میں دے دوں گا اور آپ اس کو قرض ادا کر دینا، تو یہ بھی بات برابر ہو جائے گی، پھر یہ آپ زکوٰۃ میں واپس کر کے اس کو واپس کر دیں۔ تیسرا حل اس کا یہ ہے کہ پھر ایسا کیا جائے کہ اس کو رقم یہ شخص قرض خواہ جس کا قرض ہے وہ دے دے زکوٰۃ کی مد کہ یہ لے لیں، اور اس کے بعد پھر اسے کہہ دے کہ میرا قرض مجھے واپس کر دے، قرض اسے واپس لے، تو پھر اس طرح جب وہ مالک بن جائے گا اس کے بعد اسے اپنا قرض بھی وصول کر لے، پھر یہ بہانہ بھی وہ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے تو آپ نے دے دیے اس کو، تو اس کے بعد اسے کہ میرا قرض ادا کر۔ تو یہ حل ہے، لیکن صرف نیت کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ تو قرض کے حوالے سے کچھ مسائل تھے۔ اب دیکھیے گا زکوٰۃ کی ادائیگی میں قمری سال کا اعتبار ہوتا ہے، شمسی سال کا نہیں، انگریزی سال کا نہیں، قمری سال۔ جیسے آپ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور آج شعبان کی 24 تاریخ ہے 1447، تو جس دن انسان صاحب نصاب بن جائے، مثال کے طور پر کوئی 24 شعبان کو بنتا ہے، کوئی 1 شعبان کو بنتا ہے، کوئی 10 شعبان کو، رجب کو، کسی بھی مہینے، دیکھیں ایک تو اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے، اتنا پتہ انسان کو ہونا چاہیے کہ میں صاحب نصاب بن گیا، اور اس تاریخ کو یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے، قمری تاریخ کو، شمسی تاریخ کو نہیں۔ اب اگلے سال جب وہ تاریخ آئے گی، اب وہ صاحب نصاب ہیں، درمیان میں رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر درمیان بالکل صفر پر چلا جائے انسان، 6 مہینے صاحب نصاب رہا، پھر بالکل 0 پہ چلا گیا، تو اب وہ جو 6 مہینے تھے وہ ختم ہو گئے، ان بالفاظ دیگر کوئی کہ وہ جل گئے۔ اب جو ہے پھر اگر وہ صاحب نصاب بنتا ہے تو پھر نیا سال شمار ہوگا، وہ 6 مہینے شمار نہیں ہوں گے۔ تو اب اگر ایک تاریخ کو صاحب نصاب بن گیا، اگلے سال اسی تاریخ کو وہ صاحب نصاب ہے، درمیان میں رہا ہے اس کے پاس مال، بالکل 0 پہ نہیں گیا، تو اس صورت میں اس تاریخ کو اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہے۔ اب زکوٰۃ ادا کرے فوراً۔ دیکھیے گا یہ رمضان کا انتظار کرنا کہ نہیں رمضان میں ہم نے حساب کرنا ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ غلط بات ہے، بلکہ بعض صورتوں میں اس میں بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ وہ نقصان کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر 1 شعبان کو آپ کا سال پورا ہو رہا ہے، مثال کے طور پر رمضان سے 1 مہینہ پہلے، اب آپ پر زکوٰۃ واجب تھی، مثال کے طور پر آپ کے پاس تھا 1 کروڑ روپے، اب پھر اس کی آپ 1 کروڑ کی زکوٰۃ آپ پر واجب ہو گئی، آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کروں گا، 1 رمضان کو حساب کروں گا، اس کے 15 دن بعد آپ نے گاڑی خرید لی 50 لاکھ کی، اب 1 رمضان آ رہا ہے تو آپ کے پاس 50 لاکھ ہے، اب آپ 50 لاکھ کا حساب کر رہے ہیں،
50 लाख की ज़कात अदा कर रहे हैं, जबकि आप पर ज़कात वाजिब हो गई थी 1 करोड़ की, लेकिन आप यकम नहीं, हमें यकम रमज़ान को करना है, यकम कितनी बड़ी गलती होगी, कितना बड़ा गुनाह हो रहा है। या इसी तरह उल्टा कर दे इसको, ठीक है, यानी इसको उल्टा भी कर सकते हैं हम कि आपके पास यकम शाबान को 50 लाख रुपए थे और साल पूरा हो गया यकम शाबान को, 50 लाख की ज़कात आप पर वाजिब है, आपने अदा नहीं की। अब उसके बाद 15-20 दिन बाद देखिएगा, अगर एक दिन पहले भी किसी के पास कोई पैसे आ जाए तो उसकी ज़कात भी अदा करनी पड़ेगी। अब ये नहीं है कि इसमें अलग से साल, जब पुराने पैसों पर साल पूरा होगा तो अगर एक दिन बाद, एक हफ्ता पहले आपके पास पैसे आ जाए तो उन पैसों पर भी आप ज़कात अदा करेंगे। इनको मिलाया जाएगा, 4 चीज़ों को आपस में मिलाया जाता है, जम किया जाता है, सोना, चांदी, नकदी और माली तिजारत, इनको आपस में जम करेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास नकदी है, साहिब निसाब बन गए, 6 माह बाद आपने एक बिजनेस शुरू किया, एक दुकान शुरू की, ठीक है, ये माली तिजारत आपके पास आ गया। अब जब उन पैसों पर साल पूरा होगा तो ये जो दुकान में माल पड़ा हुआ है तो इसका भी साल शुमार होगा। अब अगरचे इस पर 6 महीने गुजर गए, लेकिन मैंने आपसे अर्ज़ किया चूँकि ये माली तिजारत है और माली तिजारत को नकदी के साथ जम किया जाएगा, 4 चीज़ों को आपस में मिलाया जाएगा, तो इस दुकान में जो भी माल पड़ा हुआ है वो माली तिजारत है, उसको आप मिलाएंगे, नकदी के साथ प्लस करेंगे और फिर ज़कात अदा करेंगे। तो वो मिसाल में अर्ज़ कर रहा था जिसमें मसला आ गया कि मिसाल के तौर पर यकम शाबान को आपके पास 50 लाख है, उसके 15 दिन बाद, 20 दिन बाद फिर आपके पास 50 लाख कहीं से आ जाता है कारोबार वगैरह में। अब यकम शाबान को आप हिसाब कर रहे हैं तो आप हिसाब करें 1 करोड़ की, 1 करोड़ की ज़कात आप अदा कर रहे हैं, हालांकि आप पर ज़कात वाजिब थी 50 लाख की, तो इस सूरत में आप ज़्यादा दे रहे हैं, हालांकि 50 लाख की यहाँ पर मज़ीद 50 लाख की यहाँ पर ज़कात वाजिब नहीं है। तो इसलिए जिस तारीख़ को इंसान साहिब निसाब बन जाए उसी तारीख़ को ज़कात का अदायगी, और फिर ये कि उस तारीख़ को ज़कात को रोका जाए। रोकने का मतलब क्या है कि आप उस तारीख़ को हिसाब कर लें, उस तारीख़ को हिसाब कर लें, जितनी ज़कात बन जाए यकमुश्त दें तो बेहतर तो ही है कि यकमुश्त ज़कात दी जाए, लेकिन अगर यकमुश्त आप नहीं दे सकते, थोड़ी थोड़ी करके देते हैं तो भी शरीयत ने आपको इजाज़त दी है, लेकिन मौत और हयात का कुछ पता नहीं चलता, इसलिए बेहतर ये है कि ज़कात यकमुश्त देने चाहिए। अब बाद लोग क्या करते हैं, अब ज़कात को रोकते हैं, रोकने का मैंने आपको बताया ना कि हिसाब करिए, आपने ज़कात को रोक लिया, रोकते नहीं है, आप आहिस्ता आहिस्ता हिसाब करता है, आहिस्ता आहिस्ता हिसाब करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हिसाब करते हैं, तो इसमें परेशान हो जाते हैं, कितनी देने हैं मैंने, कितने, अच्छा फिर तफावत जो आता है, फ़र्क जो आ रहा है सोने की कीमतों में, चांदी की कीमतों में, उसकी वजह से भी इंसान परेशान होता है। यानी अगर आप 5-10 दिन, 1 महीने में इंतज़ार करेंगे तो बहुत बड़ा, आजकल तो बहुत बड़ा फ़र्क आ रहा है, बहुत बड़ा फ़र्क आएगा, फिर आप परेशान होंगे। तो इसलिए सबसे बेहतरीन सूरत मैंने आपसे अर्ज़ की कि जब साल पूरा हो जाए तो आप कैलकुलेशन करके, अगर कोई कारोबार कर रहा है, कोई मॉल है, कोई दुकान है, कोई और स्टोर है, कोई फैक्ट्री है, तो उस तारीख को आप बिल्कुल उसको बंद करें कि ना कोई चीज़ ख़रीदनी है और ना कुछ बेचना है, कुछ भी नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, जितनी भी देर आपके हिसाब पर लगे तो उस दौरान बिल्कुल आप उस कारोबार को बंद करें। फिर जब हिसाब हो जाए उसके बाद फिर आप कारोबार शुरू करें। अब उसकी ज़कात की अदायगी आप जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता फिर देंगे। बाकी ज़कात का मसलब 4 चीज़ों का मैंने आपसे अर्ज़ किया, माली तिजारत के हवाले से बात करनी थी, लेकिन चूँकि टाइम ख़त्म हो चुका है। तो ज़कात इंसान अपने उसूल व फ़ुरूक़ को नहीं दे सकता। ये मसला आप लोगों को मालूम है कि अपने ऊपर का जो सिलसिला है, बाप है, दादा है वगैरह दाले का, इसी तरह वालदा है, नानी है वगैरह जाले का ऊपर का जो सिलसिला है, इसी तरह जो नीचे का सिलसिला है, बेटा है, पोता है वगैरह जाले का, इस तरह बेटी है, नवासी है वगैरह जाले का, उनको भी ज़कात नहीं दे सकते। अलबत्ता भाई को दे सकते हैं, बहन को दे सकते हैं अगर वो मुस्तहिक है। इस तरह बेटी को आप ज़कात नहीं दे सकते, लेकिन दामाद को आप दे सकते हैं अगर वो मुस्तहिक है। इसी तरह आप जो है क्या नाम है अपने ससुर को, अपनी सास को ज़कात दे सकते हैं। इस तरह मामू को दे सकते हैं, चाचा को दे सकते हैं,
بھتیجے کو دے سکتے ہیں، بھانجے کو دے سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کرتی ہوں کہ اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے، اور اس طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ یہ مختصراً زکوٰۃ کے مصارف تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔